تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس سن 1446 ہجری مطابق 2025 عیسوی کو جامعہ عربیہ برکات الاسلام کیروا میں منعقد ہونے والا ختم بخاری شریف کا یہ روح پرور پروگرام ذکر الہی سے شروع ہوگا، پھر حضرت اقدس سالار قافلہ اور میر کارواں مخدوم گرامی حضرت مولانا حسن محمود صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے۔ حضرت کی آپ کو بخاری شریف کا پڑھائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے، وعظ و نصیحت بھی فرمائیں گے، دستار بندی بھی فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، حضرت اقدس کو علم حدیث کی متعدد اسانید حاصل ہیں۔ ویسے حضرت اقدس نے بخاری شریف دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس مولانا شیخ نصیر احمد خاں بلند شہری علیہ الرحمہ سے پڑھی، جو حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام والمسلمین سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے اہم ترین شاگردوں میں سے تھے۔ یوں حضرت مولانا نصیر احمد خاں بلند شہری علیہ الرحمہ نے اولاً بخاری شریف اور ترمذی شریف مولانا اعزاز علی امروہوی علیہ الرحمہ سے پڑھی، لیکن سن 1363 ہجری میں انہوں نے پھر سے بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کی سماعت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے کی، اور حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ سے بخاری شریف ترمذی شریف پڑھی اور دیگر کتب حدیث پڑھی، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے بھی 2 دفعہ دورہ حدیث پڑھا، اور جو دوسری دفعہ علم حدیث حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے وہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بعد پڑھا ہے۔ اور علیہ الرحمہ نے یہ علم حدیث جو آپ کے سینوں تک پہنچا ہے، یہ علم حدیث انہوں نے حجت اللہ فی الارض امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے حاصل کیا ہے، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی علیہ الرحمہ سے حاصل کیا ہے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی علیہ الرحمہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے یہ علم حدیث حاصل کیا ہے، اور انہوں نے مسند الہند حجت اللہ فی الارض حضرت اقدس مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے علم حدیث پڑھا ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث کو لانے والی جو اہم ترین شخصیت ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے شیخ طاہر مکی علیہ الرحمہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ علم حدیث کی سند ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ تک بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد کی ساری سند محفوظ اور مضبوط ہے۔ عزیز طلبہ، یوں آپ حدیث اور سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ حضرت اقدس مولانا حسن محمود قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و منتظم جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا و رکن شورا دارالعلوم دیوبند سے 7 واسطوں تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہ اسقا اور اعرف ہے، یہ مضبوط ترین سند ہے، اور اس سند کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقبولیت اور قبولیت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ باخیر سند ہے، اس وقت بر صغیر کے اندر جو مقبول ترین سند ہے وہ یہی سند ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح پڑھ۔ حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب تشریف لائیں اور اس مجلس کا باضابطہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعناها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن فيج اليماني البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، جن و انس کو اس دنیا میں بھیجا اور انہیں اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی بتلایا، اور لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، راہبر، راستہ دکھلانے والا نبی و پیغمبر اللہ نے ہر زمانے میں بھیجے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کا زمانہ دنیا کے جوان ہونے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کس طرح کھیتی کی جاتی تھی، کس طرح کس چیز کو بنایا جاتا تھا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو زرع کا اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی چیزیں اللہ نے بتلائی، لیکن ایک چیز سب میں مشترک تھی، خدا کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے میں ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے قوم کو اس بات کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، آسمانی کتابیں، صحیفے نازل کیے۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ جبریل امین احکام خداوندی لے کے آتے تھے، اور اخیر کے اندر غار حرا میں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کئی دن کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تھے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور آپ نے جب دیکھا اور انہوں نے یہ جو پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے جواب میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے کہا، پھر تیسری دفعہ سینے کو دبا کر کے جب کہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی پہلی وحی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام پر اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وحی کا سلسلہ، انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے اس سلسلے کو قائم کیا۔ آپ کے سامنے بھی یہ جو کتاب ہے، اب وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، قرآن کریم جیسے ہی حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا آپ اسے یاد کیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ یاد کرنے میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ،
آپ جلدی نہ کیجیے، اس کا جمع کرنا اور یہ تو سب ہمارے ذمے ہے۔ اور آگے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ وحی، کاتبین وحی جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، ان اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو حاضر رہا اس کو بلوایا، پتھر پر، درخت کے پتے پر، چوڑی ہڈی پر، اس طرح سے قرآن پاک کو لکھنے کے اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی پورا کر لیا گیا تھا۔ صحابہ یاد کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکمل حفظ، جبریل امین سے دور کرنا، جبریل امین کو رمضان میں سنانا، تو یہ جو وحی مطلوع ہے یہ محفوظ تھی۔ اللہ کو وحی غیر مطلوع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا تھا، اس لیے کہ یہ بھی وحی ہی کا درجہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى، حضور علیہ السلام اپنی جانب سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے ہیں، وہ تو جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہی بتلاتے ہیں۔ تو وحی کی دو قسمیں ہوئی، وحی مطلوع جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، وحی غیر مطلوع جو احادیث کے ذخیرے کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسے افراد، ایسا قوی حافظہ ان کو عطا کیا تھا کہ وہ ایک ایک لفظ ہی نہیں بلکہ جس حیت میں اور جس ترتیب میں انہوں نے حدیث کو سنا ہے اس حیت کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام اس طرح تشریف فرما تھے اور یہ نوعیت تھی، یہ حال تھا۔ ان محدثین میں ایک بڑے محدث جو امام المحدثین اور بڑے فقیہ جلیل القدر صحابی جن کی روایت آپ حضرات کے سامنے ابھی آئی ہے، ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ اور اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کیا نام تھا؟ عبد شمس۔ عبد شمس، صحیح ہے۔ اس لیے کہ جن محدثین کا تقریباً جو روایتیں آتی ہیں ان کے حالات کا علم بھی کم سے کم کسی نہ کسی درجے میں طالب علم کو ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حالت اسلام میں جو زمانہ پایا ہے وہ صرف 3.5 سال ہے۔ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی اس وقت میں اسلام سے مشرف ہوئے، بہرحال بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، والد کا سایہ اٹھ گیا تھا، والدہ زندہ تھی، والدہ کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اسلام نہیں لائی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین تھے کہ میری ماں کسی طرح بھی اسلام سے مشرف ہو جائے۔ دل کی تڑپ تھی۔ ایک روز ماں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، بڑی تکلیف پہنچی، بڑا دکھ ہوا۔ روتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ایمان لے آئے۔ طلب صادق تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت میں ان کی والدہ کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے دعا فرمائی۔ جیسے ہی وہ گھر میں پہنچتے ہیں والدہ کہتی ہے کہ میں ایمان لاؤں گی، مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ ان کی والدہ بھی اسلام لے آئی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3.5 سال کے زمانے میں احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ حدیث کا علم حضرت ابن عمر کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ الحمدللہ میرے پاس ہے۔ ان میں کیا فرق تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، یہ سنتے تھے، تو لکھنے والے کے اعتبار سے وہ ان کے بارے میں بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اپنی ضروریات کے بعد، حضور کی مجلس کے بعد بازاروں میں تشریف لے جاتے، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے، اور انصار اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو وہیں رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہے، اور میرا انتظام کھانے پینے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے۔ میں تو دن رات ہر طرح کی نقل و حرکت، ہر طرح کی حدیث میں محفوظ کرتا تھا، لیکن مجھے حضور پاک علیہ السلام سے میں نے شکایت کی کہ حضور مجھے کچھ یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج جب تک میں بیان کروں اس وقت تک کوئی شخص چادر بچھا کر کے بیٹھے اور میرے بیان کے ختم تک چادر کو پھر سمیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لے، وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسی طرح کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد میں ان کو کبھی بھی ان کا حافظہ کمزور نہیں ہوا۔ یہ تو اس خیر قرون کی بات تھی۔ آج بھی حافظ حدیث لوگ موجود ہیں پڑوس کے ملک کے اندر بھی، اور شاید غالباً سہارنپور کے علاقے میں بھی اب یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ بعض طلبہ نے احادیث کے ذخیرے کو یاد کرنا شروع کیا ہے۔ حدیث کے انوار و برکات ہیں، لیکن حدیث کا علم سیکھے اور گناہ کرے اس کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی ان العلم نور من الہی و نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ طالب علم کو حدیث کے علم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو طاہر و مطہر بنانا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، لباس بھی صاف اور ستھرا ہو اور دماغ بھی صاف ستھرا ہو، اس ذہن کے اندر مختلف قسم کی تصاویر موجود ہوں اور ہزاروں قسم کے خیالات موجود ہوں، اور پھر وہ چاہے کہ مجھے علم حدیث کی برکت آ جائے گی، زبانی طور پر، ظاہری طور پر کسی ادارے سے فارغ التحصیل ضرور مانا جائے گا، لیکن اس کا علم برکت والا نہیں ہوگا۔ دورے کا طالب علم ہے 2 مہینے تک غائب ہے، مشکات کا طالب علم ہے 4 مہینے تک غائب ہے، تو اسے علم حدیث کی نورانیت نہیں آنے گی۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے زمانہ طالب علم میں اس بات کا پورا لحاظ رکھا، اور انہوں نے بالاستحاب بخاری شریف کو از اول تا آخر اپنے استاد محترم سے سنا اور باوضو رہنے کی حالت میں سنا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو علم حدیث ہے اسی کے ذریعے سے پورا دین، پورے قرآن کو سمجھنا، پورے دین کو سمجھنا، اور محدثین نے اور فقہا نے جتنے بھی مسائل نکالے ہیں وہ احادیث کے ذخیرے سے اور قرآن پاک کی آیات سے نکالے۔ اصل منبع قرآن پاک اور احادیث ہیں، اور احادیث میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7000 سے زائد یہ احادیث صحیح، جس کی سندوں کے اعتبار سے بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ میں انہوں نے یہ نسخہ جمع کر دیا، اور آج پوری دنیا کے اندر شرقاً و غرباً، شمالاً و جنوباً حدیث کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے۔
اس لیے آپ حضرات اگر کسی وجہ سے سبق میں غیر حاضر رہے ہوں تو ابھی بھی موقع ہے، آپ اس کو جہاں جہاں آپ نے نشان لگائے تو آپ اپنے استاد کو صرف روایت ہی سنا دیں گے، تب بھی کسی نہ کسی درجے سے اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو آپ کے استاد محترم نے بتلایا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس تقوی کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، ایک ایک روایت کو لینے کے لیے کتنی کتنی دور تک انہوں نے سفر کیا ہے، یہ ان کے حالات میں موجود ہے۔ اور آج بھی ان کی قبر اطہر کے اوپر ہزاروں لوگ صبح سے شام تک آتے ہیں، اور وہاں دو قاری ایسے موجود رہتے ہیں کہ جو انما الاعمال بالنیات کی حدیث اور یہ کلمتان خفیفتان علی اللسان والی حدیث زور سے پڑھ کر کے سناتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس دور حاضر کے اندر جہاں نحو، منطق، صرف و فلسفے کے اساتذہ کی ضرورت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ علم حدیث کے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اور علم حدیث کے اساتذہ کوئی کالجز سے، یونیورسٹیوں سے نہیں آئیں گے، انہی مدارس اسلامیہ میں سے، آپ ہی حضرات میں سے جو مخلص طالب علم ہوں گے، جنہیں حدیث سے شغف ہوگا، اور فارغ ہونے کے بعد میں وہ پھر کوشش کرے کہ تخصص فی الحدیث یا کسی محدث کے پاس جا کر کے حدیث کے مشغلے کو آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حدیث کا علم عطا کریں گے۔ بڑی تیزی سے حضرات محدثین کا انتقال ہوتا جا رہا ہے۔ کرونا کے بعد سے لے کے اب تک 200 سے زائد جلیل القدر محدثین اس دنیا سے چلے گئے۔ حدیث کے علم کا بہت بڑا ذخیرہ جو ان کے ذریعے سے پھیل رہا تھا وہ سمٹتا جا رہا ہے۔ طلبہ کو یہ جذبہ لینا چاہیے کہ یا تو مفسر قرآن بنے یا محدث بنے، اس کی پوری کوشش رہے۔ محدث بننا اور مفسر بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے شرط اول ہے اپنی نیت کو درست کرنا، اپنی نیت اور اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا، اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے محفوظ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے پورا دھیان قائم کرنا۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے اندر ڈھابیل کے محتمیم صاحب، موجودہ محتمیم صاحب کے دادا، وہ پڑھتے تھے بخاری کا نسخہ، شاید آج بھی ان کے وہاں کتب خانے میں موجود ہے، اس میں 40 جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری شریف اس مقام پر مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ کوئی الگ سے بنے ہوئے لوگ نہیں تھے، صرف انہوں نے ماحول اچھا بنایا تھا، نیتیں اچھی کی تھی، ارادے اچھے کیے تھے۔ اور اس کتاب کے شروعات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کے اوپر زور دیا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت ہی کے اوپر سب کچھ، پورے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، اس کے لیے روایتیں بھی موجود ہیں کہ 3 قسم کے لوگ میدان محشر میں پہلے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ ان تینوں میں سے وہ کوئی ایسے دنیا دار لوگ نہیں تھے، وہ تینوں ایسے تھے کہ جنہوں نے، ایک نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، دوسرے نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اور تیسرے کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اور ویسے آدمی کو اگر میدان محشر میں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، صرف اور صرف نیت کا زاویہ کہ صرف لوگ مجھے محدث کہیں، لوگ مجھے بڑا شیخ الحدیث کہیں، لوگ مجھے عالم دین کہیں، تو یہ نیت کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اسی کو انما الاعمال بالنیات لے کر کے آئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر کے آئے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمہ کہہ دیا گیا ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ کہا جاتا ہے
کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیے میں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو طالب علم کو اپنے معمول میں داخل کر لینا چاہیے۔ بہرحال آپ حضرات اس کتاب کے اختتام کے اوپر ظاہری طور پر عالم دین کہلانے کے لائق ہو گئے ہو، لیکن اب اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سنبھل کر کے گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نقل و حرکت کو قوم و ملت دیکھے گی، آپ کے ہر جملے کو قوم ناپے گی، وہ دین و شریعت سمجھے گی۔ اس لیے آپ کو اپنے قدم سنبھل کر کے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی طلبہ یہاں موجود ہیں، چاہے سال اول کے ہوں، تحفیظ کے ہوں، پنجم دوم سوم کے ہوں، اور کوشش یہ کرو کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے حدیث کا سلسلہ بھی دارالعلوم کے علاوہ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو کہیں کتنے صفحے، کہیں کتنے صفحے، اور آپ کے اسفار اتنے بڑھ جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کم سے کم حدیث کو اپنے اس ادارے میں مکمل کرنے کے بعد اگر آگے جائیں گے تو زیادہ مفید ہوگا۔ طلبہ ابھی سے اپنا ذہن بنائیں اور پھر اس کے بعد میں کوشش یہ کریں کہ حدیث کے علم میں کسی نہ کسی درجے سے تخصص حاصل کریں۔ یہ کوشش کرنا کارآمد ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اساتذہ نے محنت اور جافشانی سے کتاب کو دن رات لگ کر کے محنت کی ہے۔ اصل حق تو ان کا تھا کہ وہ کتاب کے اختتام کو کراتے، لیکن ان حضرات نے یہ ایثار اس ناکارہ کی طرف کیا، جبکہ میرے مختلف اسفار ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کچھ اور عرض کرنا ہوگا تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت الحمد لله رب
العالمين والعاقبة للمتقين اللهم لك الحمد كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ رحم و کرم و عافیت کا معاملہ فرما ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما آئندہ ہم سب کو اے اللہ صغیرہ کبیرہ سے اجتناب کلی نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ طلبہ کو علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ اور تقوی والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو مل جل کر کے ان طلبہ کے لیے محنت اور اے اللہ ان طلبہ کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مدرسے میں جتنے بھی چھوٹے بڑے طالب علم ہیں ہر ایک کو اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالامال فرما یہاں جو اساتذہ کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی خوشگوار زندگی نصیب فرما ہر ایک کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما اور اے اللہ معاونین محسنین کو اے اللہ بے انتہا جزائے خیر عطا فرما ان طلبہ کے والدین اور گھروں اور اقارب اور رشتہ داروں کے اندر اے اللہ ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما ایمان والوں کی جان کی مان کی عزت کی آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما ارے اللہ جس حدیث میں تیرے پیارے نبی نے یہ حدیث بتلائی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اے اللہ آپ کی پاکی کی برکت سے ہمارے اندر کی ناپاکی کو دور فرما اے اللہ تواضع عاجزی انکساری اے اللہ علم و بردباری ہمیں نصیب فرما اخلاق رضیلہ اے اللہ ہم سے زائل فرما اخلاق حمیدہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ماہ رجب کی برکتوں سے اور شعبان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اور رمضان میں اے اللہ تیری مرضیات پر آسانی سے اور عافیت سے چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ طلبہ کو اے اللہ عزم و حوصلے کے ساتھ میں اس پرفتن دور میں دین کی تعلیم اے اللہ یکسوئی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس ادارے کو اور تمام مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح